چلیے اب کن کن چیزوں میں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز، نماز میں اور پہلی صف میں کھڑے ہونے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ پہلی صف میں ٹھہرنے کا جو ثواب اگر معلوم ہو جائے تو لوگ قرآن اندازی کرے، یعنی میں پہلے تو پہلے کون جائے گا، اس کے لیے مقابلہ کرنے لگ جائیں۔ تو اس لیے یاد رکھو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو نمازوں میں ہم لوگوں کو کیا ہے، مقابلہ کرنا ہے اگر کرنا ہی ہے تو۔ اگر رمضان کے مہینے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھے تو اب رمضان کے بعد، رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیے ماشاءاللہ، کئی لوگ تہجد بھی پڑھ لیے، تو اس کا اثر باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھی کوئی نفل نماز بھی تو پڑھ لو، کبھی دن میں اشراق پڑھ لو، کبھی تہجد کی نماز بھی پڑھ لو۔ رمضان میں روزے رکھے تو باقی دنوں میں بھی کبھی روزے رکھ لو، نفل روزے رکھ لو، جیسا کہ ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے۔ اس طرح نیکیوں میں ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جلدی مسجد کو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جلدی مسجد کو جانے کہ اجر کو اگر معلوم کر لیں گے تو اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ لیکن اکثر مرد حضرات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس انتظار کرتے رہتے، ابھی ٹائم ہے نا بھائی بعد میں جائیں گے۔ اس نیکی کے مقابلے میں اس میں مقابلہ کریں گے، اس نیکی کے کام میں جلدی جا کے فائدہ حاصل کریں گے، یہ اکثر لوگوں کی سوچ نہیں ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے بولتا، جنت کی جہاں پہلی سیڑھی رہتی وہاں پر ٹھہرا کے اللہ تعالیٰ بولتا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ مطلب جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن پڑھتا جا، اور جنت کے درجات ہے، بڑے سے بڑے اونچے درجات ہے، جہاں تمہاری قرآن ختم وہیں پر تمہاری جگہ۔ ہم چاہتے نا اس دنیا میں کسی بڑے محل کو دیکھ کر، ارے اتنا بڑا گھر ہمارا بھی ہوتا تو کاش کتنا اچھا تھا۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ دبئی میں ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش صرف۔ ارے دنیا میں جو بلڈنگیں ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر، ان گھروں کو دیکھ کر ہماری صرف خواہش ہوتی ہے، اونچے محلوں کو دیکھ کر کاش ہماری ایسی ہوتی تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا موقع دینے والا ہے، وہ قرآن یاد کیے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تمہیں 10 سورے یاد ہے، پہلی سیڑھی سے شروع کرو، 10 سورے جہاں مکمل ہو جائیں گے وہیں پر تمہاری منزل۔ کسی کو 20 سورے یاد ہے، وہ اور زیادہ اونچی منزل اسے ملے گی۔ کسی کو 1 پارہ یاد ہے، اور زیادہ اونچی منزل۔ کسی کو 2 پارے، کوئی حافظ قرآن ہے اس کے لیے تو پھر سب سے بڑی اونچی منزل ملے گی۔ تو اس لیے قرآن یاد کرنے میں ہمیں مقابلہ کرنا، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر کرتا اور جو ذکر نہیں کرتا وہ ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ذکر کرنا تو بڑا آسان ہے، چلتے پھرتے، اسکول جاتے، کالج جاتے، گھر میں، کچن میں، کہیں پر بھی کچھ بھی کام کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کبھی بول سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، بہت سارے اذکار ہیں، چھوٹے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق میں مقابلہ ہونا ہمارا اصل میں ہمیشہ اکثر چیزوں میں ہم اپوزٹ چلتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق میں ہمارا مقابلہ ہونا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے قریب رہنے کا موقع ملتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پسند کریں گے اس کو جس کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہو۔ اب اس اچھے اخلاق میں ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے مقابلہ؟ کب معلوم ہوگا کہ ہم اچھے اخلاق میں مقابلہ کر رہے ہیں؟ یہ تب معلوم ہوگا جو آپ کے سامنے یا آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوسی میں یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو برے اخلاق والا ہے۔ آپ اس کے برے اخلاق کے بدلے میں آپ اچھے اخلاق دکھا رہے تو پھر آپ اچھے اخلاق میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ گالی دے رہے تو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ لوگ تکلیف دے رہے تو آپ صبر کر رہے ہیں، وہ لوگ ظلم کر رہے تو آپ معاف کر رہے، وہ سلام نہیں کر رہے تو آپ سلام کر رہے، وہ غصہ کر رہے تو آپ مسکرا کے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق میں مقابلہ، ایک سے زیادہ ایک اچھے اخلاق میرے اندر آ جانا، میں سچ بولنے والا بننا، میں صبر کرنے والا بننا، میں مسکرانے والا بننا، میں غصہ نہیں کرنے والا بننا، یہ تمام اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والا بننا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا بننا،
ہر چیز میں اچھے اخلاق جتنے بھی ہیں وہ تمام. میں غیبتیں نہیں کرنا، لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، ہم غیبتیں نہیں کریں گے، ہم غیبتیں سنیں گے بھی نہیں. کوئی چار لوگ بیٹھ کے وہاں پر غیبتیں ایک دوسرے کے مذاق اڑا رہے، غیبت کر رہے، ایک دوسرے کے بارے میں بول لے رہے، آرام سے اس مجلس سے اٹھ جانا. لوگ بہت چغلیاں بھی کر رہے ہیں، ایسے ٹائم پہ اپنی زبان کو بند رکھنا، خاموش رہنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو یا تو بولے تو کچھ اچھی بات بولے یا نہیں تو خاموش رہے. تو کتنے اچھے اخلاق ہیں، ان تمام اچھے اخلاق کو اپنے اندر لا لے کے اچھے اخلاق میں مقابلہ کرنا. میرے فرینڈز کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے رشتہ دار کیسے ہیں، ان کے مقابلے میں میرے اچھے اخلاق ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا. لیکن آج ایسا رہتا ہماری سوچ ایسی رہتی، انہوں ایک بات بولے تو ہم دو بول کے دکھائیں گے. ہم کیا کم ہیں، ہم کیا کم کھائے، ہم کیا ہمارا سپورٹ نہیں ہے، کیا ہمارے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے سمجھ رہے، ہم کمزور سمجھ رہے. ہم بھی مقابلہ کریں گے گالیوں میں، ہم بھی مقابلہ کریں گے فائٹنگ میں، ہم بھی مقابلہ کریں گے لڑائیاں جھگڑوں میں، مقابلہ کریں گے فتنے فساد میں، مقابلہ کریں گے ہر جھگڑے کو بڑھانے میں. اللہ کے لیے غور کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے. نیکیوں میں مقابلہ، اچھے اخلاق میں بھی ہمارا مقابلہ ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ لوگوں کو سلام کرنے میں بھی مقابلہ. کیسے؟ سلام کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. ابو داؤد کی روایت. پہل کرنے کا مطلب آگے بڑھ کے پہلے سلام کرنا. دیکھو نیکی میں مقابلہ، سلام کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. سامنے سے کوئی آ رہے، پڑوسی ہے، گھر میں ہی ہے، گھر والے ہے، کسی سے جھگڑا ہوا، آگے بڑھ کے ہم سلام کریں، مقابلہ ہے یہ. انہوں سلام کرنے سے پہلے ہم خود سلام کریں گے، ان کو وہ نیکی کا موقع نہیں دیں گے، وہ نیکی کا موقع خود پہلے ہم حاصل کر لیں گے. ہم پہلے سلام کریں گے تو ہم کو زیادہ نیکی ملتی. اس سوچ کے ساتھ سلام کرنا یہ نیکی میں مقابلہ ہے. پھر اس کے علاوہ لوگوں کو معاف کرنے میں بھی مقابلہ ہونا چاہیے، یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. کیسے اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ بتا رہا؟ لوگوں کو معاف کرنا، صبر کر لینا، درگزر کر دینا، غصے کو کنٹرول کرنا، غصہ پی جانا، یہ اچھے اخلاق ہے. اس میں مقابلہ کرو. لوگ غصہ کر رہے تو ہم غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں. پھر اسی طرح نفلی عبادت، جیسا کہ میں ابھی بتایا، ایک حدیث بھی سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نفل زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا. جب اللہ کے قریب ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ بدلے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہے.